یاجوج ماجوج کہاں ہیں، اور کیا یہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، وہ نکل چکے ہیں؟ ایک یہ بھی تھیوری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قید ہیں، کچھ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یہ کسی اور پورٹل کی دنیا میں ہیں. تو یہ آپ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ اب ان کی بات کر رہے ہیں ساحل عظیم کی پورٹل کی دنیا میں. ساحل عظیم سب کی اپنی ہے تھیوری. قرآن کو میں جہاں تک سمجھا ہوں، وہ اقبال نے اس کو آج سے کوئی تقریباً 1925 کے 100 سال پہلے اقبال نے سورہ انبیاء کی ایک آیت کی اقبال نے تفسیر لکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. صحیح. ہم نے ایک بستی کو تباہ کیا، ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے رہنے والوں کے لیے وہاں آنا حرام قرار دے دیا. اب یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بستی ہے یروشلم کی. اچھا، اسی کا ذکر حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج. یہ واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. اقبال کا شعر ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اب آئے میں تعبیر پہ تھوڑی سی. جی قرآن کی جو تفسیر رسول اللہ نے بتانی ہے، میں نے تو نہیں بتانی. صحیح. آپ ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، تو آپ نے کہا ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب کی تباہی، عرب کی بربادی، وہ فتنہ بہت قریب آ گیا. آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یاجوج ماجوج نے اپنے یوں کہا اس دیوار میں سوراخ کر لیا. ہاں. فرمایا یاجوج اور ماجوج میں جو ہے وہ جو سوراخ کیا ہے تو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بنی نوع انسان میں سے ایک قوم، اور یہ دوزخ میں جانے والوں میں. یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ. اچھا. 999 وہ ہوں گے اور ایک تم ہوگے. دوزخ میں جانے والوں بنی نوع انسان میں، زمین پہ نہیں. ہم یہاں گننے شروع کر دیتے ہیں. جی. پاپولیشن دوزخ کی کری جا رہی ہے. 999 ہوں گے اور ایک تم ہوگے. سب کہا ہم اس پہ قابو فرمائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جس پہ تم قابو نہیں پا سکو گے. ہاں اللہ ان کے ساتھ جنگ کرے. جس وقت سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اب تھوڑا سا سورہ کہف کی اس پوری کی پوری روایت پہ 2 جگہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں، مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، اور ایک سفر اوپر کی طرف. ٹھیک ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ ہاں جو قادون یا لا یفقہون قولا، ادمان ہم نہیں سمجھتے، یہ بندے آ گئے اور یہ فساد فی الارض پیدا کرتے ہیں. یہ اوپر اب پوری دنیا متفق ہے کہ وہ جو کیسپین کے اوپر کا علاقہ جو ہے یہ وہ ہے. صحیح. اگر آپ باکو جائیں، میں خاص طور پہ باکو گیا ہوں اور میں نے وہ ماؤنٹین ویوز دیکھے ہیں وہاں پر. اچھا. وہ اس علاقے کے اندر آج بھی رہتے ہیں. ان کے ہاں میں گیا تو ایک بچے سے بات کرنے کا، اس نے پھر ٹوپی اتار دی، کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب کسی غیر جیو سے بولو تو ٹوپی. وہ وہاں بیٹھے ان کے سینوگاگ میں گیا، ملا ان سے جا کے سب کو. یہ جوز وہاں آباد تھے. وہاں ایک خزا قبیلہ تھا بہت بڑا، کہ جس کو انہوں نے اجازت دی کہ ہم آپ کو جو ہونے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ جو کسی کو اجازت نہیں دیتے. وہاں سے بنی اسرائیل. صحیح. جب رسول اکرم یہ کہہ رہے تھے نا تو بہت بڑا سیلاب آیا تھا. تاریخ کہتی ہے. صحیح. وہ یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے وہ اس کو بہا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ خزا قبیلہ کے جو یہودی ہیں وہ ہیں اشکنازی جیوز. آپ نیٹ پہ ٹائپ کریں نا تو آپ کو اشکنازی جیوز، یہ سارے وہ جیوز ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں. یہ جتنے بھی جرمنی میں رہنے والے، یہ ہزال وغیرہ، یہ آئنسٹائن وغیرہ، یہ فرائڈ، یہ سب اشکنازی جو ہیں، یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. صحیح. یہ انہوں کا ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے 2000 سال یہودیوں کے ساتھ مل کے مار کھائی ہے. صحیح. اسپین میں مار کھائی انہوں نے، اٹلی میں مار کھائی انہوں نے، جرمنی میں مار کھائی انہوں نے، سب کو. اور بحیثیت یہودی یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. 2000 سال تک ان کی عیسائیوں سے جنگ رہی. 1897 میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بڑی نشانیوں میں سے، کہ میں فرعون کی لاش کو ظاہر کروں گا. یہ جی کا بے بدنے کا. 1896 میں فرعون کی لاش جو ہے دریافت ہوئی ہے. صحیح. اور اس کو پورے سلوٹ کیے گئے ہیں وہاں پر، وہاں سے لے کے آئے ہیں، پیرس میں اس کو رکھا گیا اور سب کچھ.
یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے پروٹوکولس لکھے ہیں 1896 میں، اور 1916 میں انہوں نے پورے اس یورپ کے کیتھولک عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا، صحیح، بالفور ڈیکلیریشن۔ اس سے پہلے انہوں نے کم از کم 100 سال ایک پورا کام کیا ہے، تمام جتنے بھی جیو رائٹرز تھے، بہت لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا 1896 میں کہا تھا اب ہم نے 3 حصوں پہ، 3 چنگوں پہ قبضہ کرنا ہے، صحیح، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صحیح، ہماری ہوگی، بزنسز فائنینسز ہمارے ہوں گے، اور میڈیا ہمارا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد اگر فزکس کا بڑا آدمی آیا تو آئنسٹائن آیا، جی جی جی، سائیکالوجی کا بڑا آدمی آیا تو فرائڈ آیا، سارے نوبل پرائز ان کے پاس چلے، یہ رائٹرز، یہ نام چومسکی اور سیمر ہرش سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا، پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں چلا گیا، جی جی، اور فائنانسز، چیز منہٹن، یہ وہ بینک آف انگلینڈ کے روتشیلڈ سب ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک طے کیا کہ چرچ کا اختیار ختم کیا جائے اور سیکولرزم جو ہے وہ بلٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 1905 میں، اس سے پہلے انہوں نے مذہب کو ٹھڈے مار کے نکال دیا پوری دنیا سے، صحیح، نو بزنس۔ اب ان دونوں نے مل کے ایک کمپرومائز کیا، کہاں؟ اولیاء بعد جو اللہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا یہود و نصارا اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست جب بن جائیں۔ کب بنے؟ 1916 میں۔ وہاں سے ان دونوں کے بیچ میں سے ایک چیز 1920 میں نکلی، دیٹ از دی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، یہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ اب میں 1920 کے واقعات بتاتا ہوں۔ اچھا، 1920 میں پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا، جی جہاں جی، سے آج تک وہ چلا آ رہا ہے۔ 1920 نے پہلے دفعہ سگریٹ اس کے ہاتھ میں دیا عورت کے، اور اس کے ہیم لائن اونچی کی اور اس کو تماشا کی صورتحال بنا دی۔ 1920 میں دنیا کا پہلا نیوڈ بیچ جو ہے FKK جو ہے وہ جرمنی کے اندر بنا۔ 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ 1920 کے اندر وومن ایمنسپیشن کی موومنٹ بلٹ اپ ہوئی۔ 1920 میں پیپر کرنسی کا بیسس اور سود کا پورا سسٹم ہے وہ یہاں پہ بلٹ اپ ہوا۔ اب اس سارے معاملے میں اب آئیں، اللہ کیا کہتا ہے، ہم جب کھولیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب آپ کا مجھے بتائیے کہ فاشی اریانی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ بینک کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے۔ ڈرون کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے۔ میزائل کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ زبردست، سیٹلائٹ سے۔ جی 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 جی، اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینصرون۔ یہی 80 جھنڈوں کے نیچے 9,60,000 فوج لے کے آئیں گے، اور اس کے اندر ایک بہت خوفناک حدیث ہے جو میں بار بار اپنے لوگوں کو جہاں یورپ میں اپنے بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا جائے۔